اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اشرا، یہ جو ایام گزر رہے ہیں، یہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہادت کے ایام ہیں۔ اس حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہیں جو خلیفہ ثالث ہیں۔ عثمان غنی وہ ہیں جو جامع القرآن ہیں۔ عثمان غنی وہ ہیں جو کامل الحیاء والایمان ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ عثمان وہ ہے جس سے اللہ بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ شان ہے کہ عالم اسلام میں ایک شخص ایسا ہے جس کے نکاح میں یک کے بعد دیگر نبی علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے، یعنی دو نوروں والا، یعنی دو نور آپ کے نکاح میں تھے۔ تو قربان جائیے، جس کی بیٹیاں نور ہوں، خود نبی آپ کتنا نور اعلیٰ نور ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ ذی النورین ہیں، آپ کے نکاح میں یک کے بعد دیگرے نبی کی دو بیٹیاں ہیں، اور بلکہ حضور نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں وہ بھی یک کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ شان ہے عثمان غنی کی۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، میرا رفیق عثمان ہے۔ عثمان غنی وہ ہے جن کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے بیعت رضوان لی تھی۔ عثمان غنی وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان میرا رفیق ہے، جنت کا رفیق ہے۔ حضرت عثمان غنی آپ کو غنی کہا جاتا ہے۔ غنی کا مطلب مالدار۔ آپ جتنے مالدار تھے اتنے سخی بھی تھے، بلکہ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ ہر جمعہ والے دن ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ جس جمعے کسی وجہ سے اگر غلام نہ آزاد کر پاتے تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی دعوت کی۔ جب حضور کی دعوت کی نا تو حضرت حضور علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلے عثمان غنی کے گھر کی طرف، تو حضرت عثمان حضور کے قدم گننے لگے کہ جتنے قدم حضور چلے حضرت عثمان نے اتنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ تو آئیے سنتے ہیں حضرت عثمان کا تھوڑا سا تعارف کہ حضرت عثمان، آپ کا نام عثمان تھا، آپ کے والد کا نام عفان تھا، آپ کی والدہ کا نام عروی تھا۔ آپ بنو ہاشم کی ایک شاخ جو ہے وہ بنو امیہ سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی پانچویں پشت پر بنو اپنے عبد مناف کی طرف سے جا کے وہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضور علیہ السلام تک پہنچتا تھا۔ بلکہ آپ کی جو نانی تھی وہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی جان تھی۔ تو حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، کبھی زنا نہیں کیا۔ آپ مسلمانوں میں چوتھے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی شان بیان کی جائے کم ہے۔ آپ کے دور میں بڑے بڑے فتنے اٹھے، آپ نے ان سب فتنوں کا مقابلہ کیا، ان سب فتنوں کا جو ہے وہ مقابلہ ڈٹ کر کیا، لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ اسلام پہ جو ہے وہ اسلام پہ کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ آپ نے ہمیشہ اسلام کا دفاع کیا، قرآن کو جو ہے وہ جمع کیا۔ کامل الحیاء والایمان ہے۔ حضرت عثمان کی جتنی بھی شان بیان کی جائے وہ کم ہے۔ وہ عثمان جن کے بارے میں تمام صحابہ کرام کے اندر جن کی عظمت و شان جو ہے وہ مظہر عن الشمس ہے، جن کے بارے میں وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، شان، عظمت، فضیلت
جو ہے وہ جتنی بیان کی جائے کم ہے، کیونکہ حضور کے غلام ہیں، حضور کے دوست ہیں، حضور کے یار ہے، خلیفہ ثالث ہے اللہ کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی برکت سے، آپ کے صدقے سے ہماری بے حساب